بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات عافیت، خیریت، صحت و سلامتی سے ہوں گے۔ پچھلے 4-5 روز سے ایک یہ تحریر سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ملک اور پوری دنیا میں گردش کر رہی ہے۔ کسی بچی نے یا کسی خاتون نے یا کسی حضرت نے خاتون کے نام سے، بچی کے نام سے، بچی بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور اماں حوا کی بیٹی ہے۔ اب قرون اول میں اس سے تلاش کرنے کون جائے؟ ایک تحریر جامد الطیبات کو بدنام کرنے کے لیے، چلتے ہوئے دین کے کام میں رکھنا ڈالنے کے لیے، اللہ کی زمین میں فتنہ اور فساد پیدا کرنے کے لیے، ان اللہ لا یحب المفسدین وہ ہے فیس بک پر ڈال دی، اور ماشاءاللہ ہماری قوم کے بعض مجاہدین انہوں نے اسے پڑھا، دیکھا، اور انہیں ایک ایسا فرض عین ملا کہ اگر اس پر وہ سوشل میڈیا میں اس کو پورے ملک اور پوری دنیا میں عام نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا اسلام خطرے میں آ جائے اور سارے ہندوستان اور دنیا کے مسلمانوں کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے بعض مجاہدین نے اپنے سر پر کفن باندھا اور وہ اس تحریر کو عام کرنے میں لگ گئے، اور بعض مجاہدین نے جو ہے وہ نہ 5 دن آج ہو گئے ہیں، ایک فرد بھی جامعہ میں نہیں آیا، ایک فرد نے آ کے معائنہ نہیں کیا، ایک جماعت نے آ کے دیکھا نہیں، اور آپس میں سوال و جواب ہو رہا ہے، اور ایک سوال کر رہا ہے کہ یہ الزامات صحیح ہیں یا غلط ہیں، تو دوسرا بغیر کسی تحقیق کے لکھ رہا ہے کہ ہاں تحقیق تفتیش کر لی گئی، یہ سوالات صحیح ہیں۔ آج تقریباً 5-6 دن ہو گئے ہیں۔ میں چونکہ پچھلے 4 دن سے جامعہ ہمدرد دلی میں زیر علاج تھا اور پچھلے 2 مہینے سے ہی بیماری سے جوجھ رہا ہوں۔ میں نے پچھلے مہینے میں ہرنیا کا آپریشن کرایا ہے، تو اس کی تکلیف چل رہی ہے، اس کے لیے دلی گیا ہوا تھا، 4 دن سے اسپتال میں تھا، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اب پوری دنیا سے اور پورے ملک سے لوگ معلوم کر رہے ہیں، مولانا بتائیے یہ الزامات کس حد تک صحیح ہیں۔ بعض حضرات کہہ رہے ہیں کہ آپ کام کرتے رہیے، کام کرنے والوں کے سامنے اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ بعض کہہ رہے ہیں آپ خاموش کیوں ہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی خاموشی یہ بتلاتی ہے کہ آپ ملزم ہیں، آپ مجرم ہیں۔ اب ایک ایسے دو رائے پر ہم کھڑے ہیں، جواب دیں تو بعض حضرات منع کر رہے ہیں، جواب نہ دیں تو فتنہ پیدا کرنے والوں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں، اور ہمارے دنیا بھر میں ہمارے خیر خواہ اور پورے ملک کے معاونین تشویش کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اس لیے آج ادارے کے مفاد میں یہ بہتر سمجھا کہ اس تحریر کے ایک ایک نقطے کا جواب دیا جائے۔ یہ بچی ہے یا خاتون ہے یا حضرت ہیں، اللہ جانے، یہ کہتی ہیں اپنی تحریر کے اندر کہ مدرسے کا مکمل تعلیمی نظام غیر امدادی ہے۔ تو بھائی ہم نے کب کہا کہ مدرسہ 100% امدادی ہے؟ جب سے ادارہ قائم ہوا ہے آج تک یہ لاکھوں پمفلیٹ ہم نے پورے ملک میں تقسیم کیے ہیں۔ اس پر یہاں لکھا ہوا ہے سستی و رعایتی فیس کے ساتھ یہ تعلیمی ادارہ ہے۔ یہ تحریر ہمدردان قوم و ملت کی خدمت میں دردمندانہ اپیل، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فیس سے جو آمدنی ہمیں ہوتی ہے اس سے ادارے کے 60% اخراجات چلتے ہیں، بقیہ 40% کے لیے اور ادارے کی تعمیری ضرورت کے لیے ہمیں اہل خیر حضرات کی خدمت میں جانا پڑتا ہے، ہمیں چندہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ہماری سینکڑوں ویڈیو جو روزانہ ہم اپیل کی شکل میں، جس میں پوری قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچیوں کو اور بیٹیوں کو ادارے میں داخلے کرائیے،
ان سینکڑوں ویڈیو میں ہماری یہ بات موجود ہے، تقریروں میں یہ بات موجود ہے، کہیں جا کر چندے کا اعلان کرتے ہیں وہاں یہ بات موجود ہے کہ سستی و رعایتی فیس کے ساتھ ہم یہ ادارہ چلا رہے ہیں۔ ایک تو ادارہ چلانے کے لیے مالی ضرورت ہے، اس کے لیے فیس اور چندہ چاہیے۔ دوسرے ہمارا تجربہ یہ بھی ہے کہ جو بچے فیس دیتے ہیں، جن کے والدین اپنی بچیوں پر، اپنے بچوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہی بچے عام طور پر پڑھتے بھی ہیں اور ان کے والدین ہم سے محاسبہ بھی کرتے ہیں۔ اگر تعلیم میں کوئی کمی آتی ہے، رکھ رکھاؤ میں کوئی کمی آتی ہے تو ہم سے محاسبہ بھی کرتے ہیں۔ عام طور پر جو ادارے 100% امدادی رعایتی چل رہے ہیں وہاں بچوں کے والدین جو ہے کچھ سوال و جواب کرنے کی حیثیت میں نہیں ہوتے ہیں، اس لیے بھی فیس لی جاتی ہے، اور اس لیے بھی فیس لی جاتی ہے کہ بغیر مال کے، بغیر پیسے کے ادارہ چل ہی نہیں سکتا۔ اب یہ الزام اس میں دوسرا لگایا ہے کہ صاحب تعلیمی ادارہ غیر امدادی ہے اور طالبات سے امداد کے دستخط کرائے جاتے ہیں۔ اب یہ ادارے کے اندر 23 یتیم بچیاں ہیں، ان کے ملک کے 23 لوگ ان کی کفالت کر رہے ہیں، 2000 روپے مہینہ، 3000 روپے مہینہ ان کی کفالت کر رہے ہیں، تعلیمی کفالت کر رہے ہیں، کھانے پینے کی کفالت کر رہے ہیں۔ تو اب ان حضرات کو ان بچیوں کا پورا وایا ڈاٹا دیا جاتا ہے کہ یہ بچی ہے جس کی آپ ماہانہ کفالت کر رہے ہیں، اس کلاس میں ہے، یہ اس کی تعلیمی صورت ہے، یہ اس کا نام پتہ ہے، تاکہ دینے والے حضرات مطمئن ہو جائیں۔ اور ان جو صاحب خیر اس بچی کے لیے پیسہ دے رہے ہیں، اس بچی کی فیس میں اس کی رسید کاٹی جاتی ہے، معرفت دینے والے کا ہوتا ہے اور وہ رسید ان کو بھیج دی جاتی ہے۔ تو کوئی یہ گفا کے اندر انڈر گراؤنڈ کوئی ادارہ نہیں چل رہا ہے، یہ سب اوپن ہے، زمین پر ہے، اور الحمدللہ آپ کے اس ادارے میں 10 صوبوں کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، دور دراز سے بچیاں آ کر علم دین اور علم دنیا حاصل کر رہی ہیں۔ اس میں ایک یہ لکھا ہے لڑکی کی فیس ماہانہ 3000 سے 5000 ہے، تو یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ جی ہاں، ہمارے یہاں دارالاقامہ میں ایک بچی کی فیس کہہ لیجئے، خرچہ کہہ لیجئے، یا اس کے والدین سے ہم جو مطالبہ کرتے ہیں وہ 3000 روپے مہینہ ہے۔ 5000 روپے مہینہ کی ایک بچی بھی نہیں ہے، نہ 5000 روپے ہم بچیوں کے والدین کو بتاتے ہیں، 3000 روپے مہینہ بچیوں کے والدین کو خرچہ بتلاتے ہیں۔ اور جو ہے اس میں سے دارالاقامہ کے اندر جو بچیاں ہیں، قاری صاحب کہاں ہے وہ کاغذ، کتنی فیصد بچیاں پورے پیسے دے رہی ہیں؟ اس میں ہوگا، وہ نکالو کیا؟ ہاں دارالاقامہ نہیں، اس میں دارالاقامہ نہیں ہے، وہ اس میں ہوگا جو آپ نے شورا میں لکھا تھا۔ تو دارالاقامہ میں ایک بچی سے ہم بچی کے والدین کو 3000 روپے مہینہ جو ہے وہ خرچہ بتلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں دارالاقامہ میں 112 بچیاں ہیں، یہ دیکھیے 112 بچیاں دارالاقامہ کے اندر ہیں، جس میں سے 55 بچیاں رعایتی ہیں، 7 بچیاں یتیم ہیں جو بالکل فری ہیں، 18 بچیاں مکمل امدادی ہیں، اور 112 بچیوں میں کل 32 بچیاں ہیں جو 3000 مہینہ جامعہ میں ادا کرتی ہیں۔ 32 بچیاں جامعہ میں 3000 مہینہ دیتی ہیں، 7 بچیاں یتیم ہیں جو کوئی پیسہ نہیں دیتی ہیں، 18 بچیاں امدادی ہیں جو بالکل فری ہیں، اور 55 بچیاں ایسی ہیں جو 3000 روپے سے کم، کوئی 2000 روپے دے رہا ہے، کوئی 1500 روپے دے رہا ہے، کوئی 1000 روپے دے رہا ہے، کوئی 500 روپے دے رہا ہے۔ یہ پوری دارالاقامہ کی لسٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو یہ الزام بھی جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ یہ فیس ماہانہ ہر حالت میں لی جاتی ہے، فیس نہ دینے پر لڑکیوں کو ذلیل تک کیا جاتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جن بچیوں کی جو فیس طے ہو گئی ہے وہ فیس ان سے مسلسل ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ایک طالبہ بھی نہیں ملے گی کہ جس کو پیسے کی وجہ سے ادارے سے نکال دیا گیا ہو۔ ہاں، مسلسل غیر حاضری کرنے کی وجہ سے، مسلسل ادارے کی ناقدری کرنے کی وجہ سے،
یا کوئی ایسی غلطی جس سے اس کا اخراج ہو سکتا ہے، اس وجہ سے تو اخراج ہوتا ہے، فیس کی وجہ سے کسی طالبہ کا اخراج نہیں ہوتا۔ ایسی دسیوں طالبہ ہیں جو ادارے میں 10 سال پڑھ کر گئی ہیں اور ابھی تک ان کے اور ان کے والدین کے ذمے ادارے کے 50 ہزار روپے باقی ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی صاحب براہ راست ادارے آ کر مجھ سے ان بچیوں کے نام لینا چاہیں، نام اور پتے معلوم کرنا چاہیں گے تو میں ان کے نام اور پتے بھی آپ کو بتلا سکتا ہوں۔ فیس کا مطالبہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ادارے کا روزانہ کا نظام فیس کی بنیاد پر ہی قائم ہے۔ اگر وہ روزانہ فیس نہیں آئے گی تو روزانہ ادارے کا نظام نہیں چل سکے گا، اس لیے فیس کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ فیس کے علاوہ ہر 3 مہینے میں سفرا یا اساتذہ لڑکیوں کے گھر جاتے ہیں اور وہاں سے تعمیرات کے نام پر ہزاروں روپے لاتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ حضرات کو ہم بتلا دیں کہ ہمارے مدرسے میں ایک بھی سفیر نہیں ہے۔ ہاں اساتذہ ہیں، وہ وقتاً فوقتاً خصوصی ملاقات کے لیے وہ بچیوں کے گھر والدین سے بھی جا کے ملتے ہیں، اہل خیر حضرات سے بھی ملتے ہیں اور عوام سے بھی ملتے ہیں۔ شفا خانے سے لڑکیوں کو مفت دوائیں ہرگز نہیں دی جاتی، تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ شفا خانے سے بچیوں کو مفت میں دوا دی جاتی ہے؟ بلکہ لڑکیوں کو بل تھما دیا جاتا ہے، گھر سے منگواؤ۔ تو جس بچی کے علاج میں 10 20 50 100 روپے خرچ ہوتے ہیں وہ پیسے اس بچی سے ہی لیے جاتے ہیں۔ ادارے کی طرف سے یہ سہولت ہے کہ ایک ڈاکٹرنی ادارے کے احاطے میں ملت شفا خانے میں موجود ہیں، بچی کو بیمار ہونے کی شکل میں احاطے کے باہر جانا نہیں پڑتا ہے اور سستے پیسوں میں بچی کو دوا مل جاتی ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا ایک تجربہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم بچی کو فری کی دوا دیتے ہیں تو وہ شفا خانے سے دوا لاتی ہیں اور لا کے نالی میں پھینک دیتی ہیں، اور اسی دوا پر وہ 10 20 روپے خرچ کرتی ہیں تو وہ دوا سنبھال کر رکھتی ہیں اور اس کو وقت پر کھاتی ہیں۔ اچھا، یہ خاتون کہہ رہی ہیں یہ ساری بات میں پوری ہوش و حواس سے لکھ رہی ہوں۔ ارے محترمہ، اگر آپ یہ ساری باتیں ہوش و حواس سے لکھ رہی ہیں تو خدا کے واسطے اپنا نمبر تو واضح کرو، اپنا نام تو واضح کرو، اپنا پتہ تو واضح کرو، اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو دو تاکہ آپ سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا۔ ادارے میں آ کر ادارے کے ذمہ داروں سے مل کر قوم کے 4 ذمہ داروں کو لا کر اپنے مسئلے کا حل کر لیتی، اور اگر پھر حل نہیں ہوتا تب آپ اتنا بڑا قدم اٹھاتی۔ آپ کا ہوش و حواس تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنا نام، اپنا پتہ اور نمبر بھی ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مدرسے کے چندے کا حساب تقریباً 18 سے 20 لاکھ روپے ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے۔ تو یہ تو انہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے مدرسے کا جامعۃ الطیبات کا حساب کیا ہے۔ یہ جامعۃ الطیبات کی سال گزشتہ کی بیلنس شیٹ ہے، یہ ہے بیلنس شیٹ آپ کے سامنے۔ یہ 78,51,000 روپے کی ہے، اور فیس سے جو پیسہ جامعہ کو حاصل ہوتا ہے وہ تقریباً 25 لاکھ روپے ہے۔ 25 لاکھ روپے تقریباً جامعہ کو فیس سے آتا ہے، 78 لاکھ روپے کی بیلنس شیٹ ہے، گویا کہ 53 لاکھ روپے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اہل خیر حضرات کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں۔ ہم ادارے کا سالانہ حساب آڈٹ کراتے ہیں، اور آڈٹ کرانے کے بعد اہل خیر حضرات جو ہم سے مانگتے ہیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنی مجلس شورا کے سامنے سارا کا سارا حساب رکھتے ہیں۔ یہ محترمہ 20 لاکھ روپے بتلا رہی ہیں، ہم 50 لاکھ روپے بتلا رہے ہیں۔ جن صاحب کا جی چاہے ادارے میں تشریف لائیے، اور جو کاغذات میں پیش کر رہا ہوں آ کر ان کا معائنہ کر لیجئے۔ اب اگر یہ ہم چندہ نہ کریں تو کوئی بھی صاحب خیر، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی جماعت، یہ وہ ہمدردان قوم و ملت جنہوں نے اس تحریر کو فتنہ فساد کی اس تحریر کو جنگل میں آگ کی طرح جنہوں نے عام کر دیا، میری ان سے اپیل ہے آپ جامعۃ طیبہ تشریف لائیے اور اس ادارے کا سارے اخراجات کی ذمہ داری آپ لے لیجئے۔
ہم 1 روپیہ فیس بھی نہیں لیں گے اور انشاءاللہ 1 روپیہ ہم چندہ بھی نہیں کریں گے۔ آپ آئیے میدان عمل میں، تو آپ تشریف لائیے، ہم آپ کو دعوت عمل دے رہے ہیں۔ لڑکیوں کو کھانا انتہائی درجے گھٹیا دیا جاتا ہے۔ اگر باورچی کو لگتا ہے کھانا کم رہ جائے گا تو وہ تیار ہوئی دال کے بھگونے کو پانی کی ٹنکی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، جب تک باورچی کو اندازہ نہیں ہو جاتا تب تک وہ پانی ڈالتا رہتا ہے۔ اب آپ خود اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پانی کی ٹنکی کے نیچے رکھی ہوئی دال وہ دال ہوگی یا کیا اس کی صورتحال ہوگی۔ چندے کے نام پر لڑکیوں کو ہر ہفتے یا جب بھی تقاضا ہو آس پاس یا شہر کے علاقے میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا ہے، ساتھ میں رسید بھی دی جاتی ہے۔ لڑکیوں کو تعلیم کرنے کے بعد ان رسیدوں کو بھی کاٹنی پڑتی ہے۔ ارے بھائی، اس میں کون سی خرابی ہے؟ ہم جن بچیوں کو دعوت و تبلیغ مدرسے میں سکھاتے ہیں انہیں عملاً دعوت و تبلیغ میں جہاں سے بھی مطالبہ آتا ہے ان محلوں میں خواتین میں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، اور انہی خواتین سے ادارے کے بقیہ 50 لاکھ روپے کے لیے ہم جو ہے وہ تعاون کی اپیل بھی کر دیتے ہیں۔ 100 200 500 روپے اس ہفتے کے پروگرام میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس میں کون سا عیب ہے بھائی؟ اس میں کون سا عیب ہے؟ اساتذہ کی تنخواہیں 2000 2500 حد سے حد 5000، مگر محتمم صاحب رجسٹر میں اپنی تنخواہ تقریباً 20000 سے اوپر لیتے ہیں، اور اپنے لڑکوں کی تنخواہیں بھی تقریباً 10 سے 15000 لیتے ہیں۔ مدرسے میں ایک استانی کی سرکاری تنخواہ ہے، وہ بھی ان کو نہیں ملتی، بلکہ دستخط تو اس استانی کے ہوتے ہیں، مگر وہ تنخواہ ان کی بیٹی جو پرنسپل ہے اس کو ملتی ہے۔ تو بھائی یہ بھی الزام سراسر جھوٹ، اور یہ وہ کہاں ہے فیس والا ہے، یہ بھی الزام سراسر جھوٹ اور سراسر غلط ہے۔ یہ مدرسے میں کام کرنے والے معلمین اور معلمات اور اساتذہ اور استانیوں کی تنخواہیں 5000 روپے سے لے کر 20000 روپے تک ہیں۔ یہ لسٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جو 4 گھنٹے کے لیے 6 گھنٹے کے لیے آتے ہیں ان کی 5000 سے لے کر 10000 روپے تک تنخواہ ہے۔ جو 24 گھنٹے ادارے میں خدمت کرتے ہیں ان کی 15000 سے لے کر 20000 روپے تک تنخواہ ہے۔ اس میں میری ایک بیٹی اور ایک میرا بیٹا بھی ہے۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے تقریباً 30 سال ہو گئے۔ ساری زندگی میں نے تعمیر و ملک و ملت میں اور اس ادارے کی خدمت میں لگا دی۔ اب میرے بچے بچیاں جو باصلاحیت ہیں 24 گھنٹے خدمت کر رہے ہیں، کام کو سنبھالے ہوئے ہیں، اگر وہ 24 گھنٹے خدمت کی 10-15 ہزار روپے لیتے ہیں، اگر آپ کی نگاہ میں وہ ظلم ہے تو آپ جانیے میری نگاہ میں وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ ان کا حق الخدمت ہے۔ میں صرف اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے سارے ساتھیوں کو جو 24 گھنٹے میرے ساتھ مصروف عمل ہیں ان کو 15000 سے 20000 روپے ماہانہ تنخواہ دیتا ہوں۔ اور پچھلے مہینے شورا میں نے یہ تجویز پاس کرائی ہے کہ آئندہ سال شوال سے ہر جامعہ میں کام کرنے والے ہر ملازم، معلم، معلمہ، حتیٰ کہ صفائی کرنے والی کی بھی تنخواہ کم سے کم 9000 روپے ہوگی۔ یہ تجویز میں نے کون سی تاریخ کو شورا تھی بھائی؟ 29 اگست کو ہمارے یہاں مجلس شورا تھی۔ یہ تجویز اس میں پاس ہو گئی ہے کہ آئندہ شوال سے، چونکہ کرونا لاک ڈاؤن کے بعد سے ادارہ عام طور پر مقروض چل رہا ہے، بمشکل نظام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ بس بیچنی پڑی، 2 کاریں بیچنی پڑی، لوگوں سے قرض حسنہ لینا پڑا، جب جا کر ادارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے۔ تو آئندہ سال انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان تک ماضی کا قرضہ ادا ہو جائے گا، تو آئندہ سال سے انشاءاللہ العزیز تنخواہ جو ہے، چاہے وہ 4 گھنٹے والے آنے والا ملازم ہو یا 6 گھنٹے آنے والی ملازمہ ہو، اس کی کم سے کم تنخواہ 9000 روپے ہوگی۔ یہ پوری تنخواہ کا چارٹ موجود ہے۔ تو یہ تنخواہ کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے یہ بھی سراسر جھوٹ ہے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر لعنت ہوتی ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز کی فیس
الگ الگ دینی پڑتی ہے۔ ایڈمیشن فیس الگ، مدرسے میں رہنے کی فیس الگ، کھانے کی فیس الگ، لائبریری کی فیس الگ، گاڑی کی فیس الگ، تعلیم کی فیس الگ، دواؤں کی فیس الگ۔ تو ایک تو لائبریری کا ایک پائی بھی لائبریری کی نہیں لی جاتی۔ سلائی کڑھائی بنائی کا کرونا کے بعد سے مدرسے میں سینٹر ہی نہیں ہیں۔ اب مسجد بنے گی، سب لڑکیاں اپنے گھروں سے اتنے اتنے پیسے لائیں، ایک مصلی ہر لڑکی کو مسجد میں لگوانا ہے۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، اب ہم نے لاک ڈاؤن میں ایک 4000 فٹ کا نماز ہال بنایا ہے، جس میں تقریباً 40-50 لاکھ روپے لگے ہیں۔ جن بچیوں کے والدین صاحب حیثیت ہیں ان سے 1000 2,000 یا 3,000 یا کم زیادہ روپے اس کے تعاون کے نام پر لے لیے، اور جو بچیاں جاتی ہیں تعلیم میں وہ اس نماز ہال کے لیے چندہ کر کے لاتی تھیں، تو اس قطرے قطرے سے، اس تنکے تنکے سے، اہل خیر حضرات کے ایک ایک روپے سے، اور پھر خصوصی معاونین سے رابطہ کر کے ہم نے 50 لاکھ روپے کا ایک نماز ہال بچیوں کے لیے بنا دیا۔ اس میں لائبریری بنا دی، وہی پروگرام ہال ہے، وہی دارالمطالعہ ہے، وہی دارالامتحان ہے، وہی جو ہے بچیوں کے 5 وقتہ نماز پڑھنے کی مسجد ہے، وہی مختلف کاموں میں کام آ رہا ہے، بچیاں ہی اس کو استعمال کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ میری اسی ویڈیو کے اندر ہم اس کا فوٹو بھی آپ کو بھیجیں گے۔ تو ہم نے بھائی کون سا ظلم کر دیا؟ نماز ہال کے نام پر، لائبریری کے نام پر، کسی بھی چندے کے نام پر، وہ چندہ لے کر اگر ہم نے ایک پائی بھی اپنی جیب میں رکھ لی تو چاہے یہ صاحبہ ہوں یا ان کی سرپرستی کرنے والے مفتی خبیب رومی، مفتی شہر آگرہ ہوں، یا وہ عناصر جو پچھلے 5 دن سے ایک فریضے جہاد میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی فون کر کے دھمکی دے رہا ہے میں یوگی جی کو لے کر آ رہا ہوں، کوئی دھمکی دے رہا ہے میں مودی جی کا آدمی ہوں، مودی جی کو لے کر آ رہا ہوں، کوئی دھمکی دے رہا ہے میں پرشاسن کو لے کر آ رہا ہوں، کوئی دھمکی دے رہا ہے تمہیں سبق سکھا دیں گے، کوئی دھمکی دے رہا ہے تمہاری نسلوں کو مٹا دیں گے، کوئی دھمکی کچھ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، کوئی دھمکی لے کر آ رہا ہے بلڈوزر لے کر آ رہا ہوں۔ ارے میرے پیارو، سہارنپور سے لے کر دلی تک، سہارنپور سے لے کے مراد آباد تک تم آج تک کوئی ادارہ بنا کے قوم کو نہیں دے سکے۔ ہاں بلڈوزر لانے کی تمہارے اندر طاقت ہے، تو بھائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا مکلف بنایا ہے اتنا ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ کے اندر بلڈوزر لا کر جامعہ کو ڈھانے کی طاقت ہے، آپ کا استقبال بھی ہے، آپ کا انتظار بھی ہے۔ آپ اس بلڈوزر پر ضرور بیٹھ کے آئیے اور اپنا فریضہ جہاد ضرور ادا کیجئے، کیا ورنہ تو پھر کل آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ سے محاسبہ کر لیں گے کہ آپ نے ایسے چلتے ہوئے قومی ادارے پر بلڈوزر کیوں نہیں چلوایا۔ تو یا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو تنکا جمع کر کے ہم نے مسجد کے نام پر چندہ کر کے 50 لاکھ روپے کی لاک ڈاؤن جیسے کرونا جیسے ماحول میں ایک عظیم عمارت ادارے میں بنوا دی۔ اگر یہ ہمارا ظلم ہے تو بھائی اس کی سزا ہمیں دیجئے، اور اگر یہ ہماری خدمت ہے تو خدا کے واسطے اگر مدد نہیں کر سکتے، اگر دعا نہیں کر سکتے تو کوئی کام ایسا تو نہ کرو کہ چلتا ہوا کام بند ہو جائے۔ آپ کے اس ادارے میں یہ 500 بچیاں تو باضابطہ پڑھ رہی ہیں، 500 بچیاں فاصلاتی نظام کے ذریعے گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر رہی ہیں، 10 صوبوں کی 1200 بچیاں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو کہ ان کا شاہین گروپ کا سینٹر بھی آپ کے ادارے میں جامعۃ الطیبات میں قائم ہوا ہے، جس میں 50 بچیاں ہائی اسکول میں داخل ہوئی ہیں۔ یہی بچیاں جو ہے وہ انٹر کریں گی، اور یہی بچیاں انشاءاللہ نیٹ کوالیفائی کریں گی اور MBBS تک اللہ نے چاہا تو پہنچیں گی۔ آپ کا ادارہ عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، آپ کا ادارہ دینی اور اسلامی قومی ملی تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ آپ اگر مدد نہیں کر سکتے، آپ کے دل سے دعا نہیں نکل سکتی، تو بھائی ایسا کام تو مت کرو۔
کہ جس کی وجہ سے چلتے ہوئے ادارے کو نقصان ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے لوگ جو اللہ کے گھروں میں اللہ کے نام کی آواز لگانے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے وہ، اور آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ اس برے دن سے، اس بڑے دن سے بچو۔ آپ اگر مخلص ہوتے، آپ اگر قوم کے ہمدرد ہوتے، اگر آپ اس بنت حوا کے ہمدرد ہوتے، اگر یہ بنت حوا قوم کی اور اپنے مادر علمی کی، اپنے مدرسے کی ہمدرد ہوتی تو یہ مسئلے کو مدرسے کے اندر ہی حل کرتی، یہ مسئلے کو عالمی مسئلہ بنا کر فتنہ و فساد پیدا کرنے کی ناپاک کوشش نہیں کرتی۔ اور یہ سارا کا سارا مفتی شہر آگرہ مفتی خبیب رومی کی سرپرستی میں ہوا ہے۔ یہ وہ شخص ہے، جب یہ جامع الطیبات کی بنیاد پڑ رہی تھی، مفتی مظفر حسین صاحب ناظم اعلیٰ مظاہر العلوم سہارنپور بنیاد رکھ رہے تھے، حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ملک کے سینکڑوں بڑے علماء کے ساتھ بنیاد رکھ رہے تھے، تب بھی اس شخص نے جامع الطیبات کے خلاف فتویٰ دیا تھا اور پوری تحریک چلائی تھی۔ اس فتوے کو ملک کے پورے اخبارات میں اس نے چھپوایا تھا۔ جب ادارہ کچھ نہیں تھا تب اس مفتی نے فتنہ و فساد برپا کیا تھا۔ اللہ کو یہ ادارہ بنانا تھا، اللہ کو یہ ادارہ چلانا تھا، اللہ کو یہ ادارہ پورے ملک میں مقبول کرنا تھا۔ الحمدللہ آج 25 سال بعد یہ ادارہ اپنے وجود کے ساتھ موجود ہے۔ جب کل 25 سال پہلے ان مفتی صاحب کا کچھ نہیں اٹھا تو اللہ کی ذات سے امید ہے آج بھی کچھ نہیں اٹھے گا۔ یہ مجھے مروا سکتے ہیں، یہ مجھے گولی مروا سکتے ہیں، یہ مجھے ناجائز الزامات لگا کر ظلم کا شکار بنانے کی ناپاک کوشش کر سکتے ہیں، یہ میرے کسی بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ ادارہ اللہ کا ہے، اللہ کے دین کا ہے، اسے اللہ چلا رہے ہیں، اور تمام ادارے اللہ کے ہیں، تمام اداروں کو اللہ چلا رہے ہیں، تمام ادارے قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اہل خیر حضرات روز بروز پہلے سے زیادہ اداروں کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور پہلے کے ساتھ زیادہ اداروں کے ساتھ جڑتے رہیں گے۔ یہ بچیوں کی لسٹ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ جامعہ میں ٹوٹل 418 بچیاں ہیں، ٹوٹل بچیاں 418 ہیں، جس میں 23 بچیاں یتیم ہیں جو 1 پیسہ نہیں دیتی ہیں، 126 بچیاں امدادی ہیں جو 1 روپیہ نہیں دیتی ہیں، 136 بچیاں رعایتی ہیں جو متعینہ فیس ہے وہ اس سے کم دیتی ہیں، آدھی دیتی ہیں، چوتھائی دیتی ہیں، وہ 136 ہیں۔ ٹوٹل فیس دینے والی جامعہ میں 133 بچیاں ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا کہ دارالاقامہ کی ٹوٹل 3,000 روپے مہینہ دینے والی صرف 38 بچیاں ہیں۔ ان 133 میں سے 38 دارالاقامہ کی نکال دیجئے تو شہر کی تقریباً 95 بچیاں وہ ہیں جو ادارے کی متعینہ فیس پہلی کلاس سے 5ویں کلاس تک 600 روپے اور چھٹی کلاس سے 9ویں کلاس تک، چھٹی کلاس سے 12 کلاس تک 900 روپے دیتی ہیں۔ یہ پورا بچیوں کا فیس چارج ہے، اور آپ کا ادارہ پچھلے 20 سال سے دینی دنیاوی دونوں تعلیم کو ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ جہاں بچیاں عالم دین بن رہی ہیں، جہاں بچیاں یوپی عربی فارسی بورڈ سے مولوی عالم فاضل کامل کے امتحانات دے رہی ہیں، جہاں وہیں بچیاں ساتھ ساتھ اوپن سے ہائی اسکول اور انٹر کر رہی ہیں۔ انٹر کی تعلیم تمام بچیوں کے لیے لازم ہے، بعض بچیاں بی اے کر رہی ہیں، بعض بچیاں ایم اے کر رہی ہیں، کوئی بچی وکالت پڑھ رہی ہے، کوئی بچی ایم بی بی ایس میں جا رہی ہے، کوئی بچی بی ایڈ میں جا رہی ہے، کوئی بچی نرسنگ کورس کر رہی ہے۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کا یہ ادارہ جس کی بنیاد پچھلے 22 سال پہلے حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ رکھی تھی، اپنے مقصد کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، یہ ادارہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اور ادارے ہی کے مفاد میں
میں کیمرے کے سامنے آیا ہوں اور یہ ساری تفصیل آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جس کا جی چاہے، جس جماعت کا جی چاہے، ان حضرات کا، یہ حضرات جنہوں نے یہ مجاہدانہ فریضہ انجام دیا کہ جنگل میں آگ کی طرح پوری دنیا میں فتنہ اور فساد پیدا کر دیا، اہل خیر حضرات کو بدظنی اور تشویش میں ڈال دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہمارا دیا ہوا پیسہ غلط جگہ خرچ ہو رہا ہو۔ میں ایک بات بیچ میں کہہ رہا تھا، اگر آپ حضرات ایک پائی کا بھی ناجائز طور پر مجھے کیا نام ہے روادار بنا دیں، میں انسان ہوں، جانے آن جانے مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، میں ہر سال 500 داخلے کرتا ہوں، ہو سکتا ہے 10-5 داخلوں میں مجھ سے ناانصافی ہو جاتی ہو سکتا ہے 10-5 بچیوں کو میں واپس کر دیتا ہوں، ان کا داخلہ نہیں لیتا ہوں، میں انسان ہوں، خطا مجھ سے بھی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، اب وہ گاڑی چلاتا ہے، منزل مقصود تک لے جاتا ہے، وہی ڈرائیور ذرا سی غلطی کرتا ہے تو خود بھی شہید ہو جاتا ہے اور ساری سواریاں بھی اس کے ساتھ شہید ہو جاتی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، مجھ سے لفظش نہیں ہوتی، مجھ سے کوتاہی نہیں ہوتی، میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے اس ادارے میں آیا ہوں، 15-16 سال مظاہر العلوم میں رہا ہوں، سفیر سے لے کر نائب ناظم تک مظاہر العلوم میں نے کام کیا ہے۔ حضرت مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں نے کام کیا ہے۔ کوئی آدمی ملک اور دنیا سے 1 روپے کا روادار، خائن، مجرم، بے ایمان، بدعنوان مجھے ثابت نہیں کر سکتا، 1 روپے کا بدعنوان ثابت نہیں کر سکتا۔ آج 35 سال 40 سالہ اپنی اس خدمت میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، میں نے ایک اینٹ سہارنپور میں، بلند شہر میں، دلی میں، ملک میں ایک اینٹ میں نے جمع نہیں کی ہے۔ 1993 میں ایک چھوٹا سا مکان مظاہر العلوم کے دامن میں مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حسن اتفاق جو میرے خسر بھی ہیں، انہوں نے مجھے خرید کے دیا تھا۔ صرف وہی ایک مکان میرے پاس موجود ہے، اور آپ آ کر اس کی حالت دیکھ لیجئے، اس کا میں میرا رہن سہن دیکھ لیجئے، اور آپ کو میں دعوت دیتا ہوں بغیر اطلاع کے آئیے، بغیر بتلائے آئیے، مدرسے میں کھانے کے وقت پر آئیے، جو کھانا مدرسے میں بنتا ہے وہی کھانا مدرسے کی طالبات کھاتی ہیں، وہی سارے اساتذہ کھاتے ہیں، وہی کھانا سارا اسٹاف کھاتا ہے، وہی کھانا میں کھاتا ہوں، میرے بچے کھاتے ہیں، اور اس وقت جو مہمان مدرسے میں موجود ہوتا ہے وہ مہمان بھی وہی کھانا کھاتا ہے۔ میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں، بغیر اطلاع کے کھانے کے وقت پر آئیے اور اس کھانے میں شریک ہوئیے۔ دیکھیے اس میں باورچی نے کوئی نہر چلا رکھی ہے، باورچی نے اس کھانے میں پانی کوئی نہر چلا رکھی ہے، یا مناسب اوسط درجے کا کھانا جو ہے وہ بچیوں کو ہم دے رہے ہیں۔ یہ خائبہ پھر کہہ رہی ہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ تمام باتیں میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھی ہیں، میں پوری ہوش و حواس سے کہہ رہی ہوں، لڑکیوں کو کوئی امداد نہیں دی جاتی۔ ارے بٹیا، اگر یہ لڑکیوں کو امداد نہیں دی جاتی تو یہ 350 بچیاں کون ہیں جو فری میں اور رعایت کے ساتھ مدرسے میں پڑھ رہی ہیں؟ یہ 23 یتیم بچیاں کون ہیں؟ یہ 126 امدادی فری والی بچیاں کون ہیں؟ ارے بیٹا، یہ کوئی جنات کے قبیل سے ہیں یا یہ عام مسلمانوں کی بچیاں ہیں جن کو ادارہ فری میں پڑھا رہا ہے؟ ارے بیٹی، اگر تم تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو براہ کرم جامعہ میں آؤ، میڈیا کو لے کر آؤ، فیس بک اور آن لائن مجھ سے بات کرو۔ اگر تم نے اس میں سے ایک بھی قصور ثابت کر دیا جی، تو جو سزا تمہاری طرف سے، قوم کی طرف سے میرے لیے ہوگی، میں اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے ہم تعلیم دور حدیث تک اور 10ویں 12ویں میں مفت دیتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم نے یہ لاکھوں پرچے ہم مسجد بانٹتے ہیں، پورے ملک میں ہم نے 4-5 مرتبہ تعلیمی کارروائی نکالا، اور یہ لاکھوں پرچے ہم نے ملک میں تقسیم کیے ہیں۔ اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہم تعلیم فری میں دے رہے ہیں، اس میں کہیں نہیں لکھا ہے ہم تعلیم فری میں دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، یہ خاتون کہہ رہی ہیں سب جھوٹ ہے، ہر چیز کے الگ الگ بہت زیادہ تعداد میں فیس لی جاتی ہے۔
فیس نہ دینے پر امتحان سے ذلیل کر کے اٹھا دیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم میری ان تمام باتوں کا خدا گواہ ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، کیا کیا لکھوں، کہاں تک لکھوں، کوئی مجھے جھٹلائے تو میں قیامت کے دن اس سے حساب لوں گی۔ ارے بیٹی، قیامت تو انشاءاللہ قائم ہوگی، قیامت سے پہلے تم نے ادارے کے لیے، ہمارے لیے، معاونین مخلصین کے لیے قیامت کا ماحول اور منظر پیدا کر دیا ہے۔ اپنے سرپرست مفتی خبیب رومی صاحب کو لے کر سامنے آئیے، میدان عمل میں آئیے، سامنے آئیے، اور میڈیا کو اپنے ساتھ لے کر آئیے، اور مجھ سے سامنے آ کر اس 20 سال کی میری اس زندگی کا حساب و کتاب لیجئے۔ میں آپ کو سارا حساب و کتاب دینے کے لیے تیار ہوں، برائے کرم سامنے تو آئیے۔ یہ سب باتیں میں نے بہت قریب سے دیکھی ہیں، خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، باتیں 100% صحیح ہیں۔ جب آپ کی ساری باتیں 100% صحیح ہیں تو آپ اپنا نام ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ آپ قوم و ملت اور جامع الطیبات کے مفاد میں سامنے کیوں نہیں آتے؟ آپ کے سرپرست اعلیٰ، جی میں کیا کہوں، بس کچھ بری بات کیمرے پہ بھی نہیں کہنا چاہتا، ویسے بھی نہیں کہنا چاہتا، حضرت مولانا مفتی خبیب صاحب، جن کی نگرانی میں آپ نے یہ تحریر لکھی ہے، جی انہوں نے جو آپ کی اس تحریر کی نوک و پلک اور تحریری اصلاح کرائی ہے، وہ ساری آڈیو میرے پاس پہنچ چکی ہے۔ انشاءاللہ العزیز 1-2 دن میں وکلاء سے مشورہ کر کے اور قانونی مشورہ کر کے مفتی خبیب صاحب اور آپ کے اوپر، اور کوئی سفیان صاحب ہے اس میں جو مفتی خبیب صاحب کا جنہوں نے تعاون کیا ہے، ان کے اوپر انشاءاللہ قانونی کارروائی ادارے کے پیش نظر کی جائے گی، تاکہ کسی بھی غلط آدمی کو، بدعنوان آدمی کو، تخریب کار کو، مفسد کو، جھوٹے کو، کذاب کو جو ہے ان دینی اداروں کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، تاکہ کسی کو بھی موقع پرستی کا موقع نہ ملے۔ آج کے موجودہ ماحول میں کتنے مفاد پرست لوگ ہیں جو موقع کا فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہیں، سوچ رہے ہیں ایک مردار پڑا ہے، جامع الطیبات ایک مردار مدرسہ ہو گیا ہے، لہذا اس سے مولانا یعقوب صاحب کو ڈرا کر، دھمکا کر، میڈیا کا خوف دلا کر، پرشاسن کا خوف دلا کر، بلڈوزر کا خوف دلا کر، جو مولانا یعقوب صاحب سے اینٹ سکتے ہو وہ اینٹ لو۔ یہ بیچارے غریب نہیں جانتے کہ یعقوب بلند شہری مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بھٹی کا نکلا ہوا ایک جو ہے تپا ہوا اور زہر میں بجھا ہوا ایک ایسا انسان ہے کہ جو مر سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے، جی، اور جو ہے وہ ہر قربانی دے سکتا ہے، اگر ضرورت، اگر اللہ نہ کرے بچوں کو بھی کچھ نقصان ہو جائے اس پر بھی صبر کر سکتا ہے، لیکن باطل اور غلط کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے۔ انشاءاللہ 1-2 روز کے اندر، میں راتی اسپتال سے 4 دن میں لوٹا ہوں، 1-2 روز کے اندر انشاءاللہ وکلاء سے مل کر مفتی خبیب صاحب کی آڈیو چونکہ میرے پاس پہنچ چکی ہے، جس میں وہ اس تحریر کی اصلاح کرا رہے ہیں، یہ تحریر لکھوا رہے ہیں، نوک پلک درست کرا رہے ہیں۔ سفیان صاحب کوئی ان کے خادم اور کاتب ہیں جنہوں نے اس کو لکھا ہے، اور یہ بنت حوا آدم پتہ نہیں ہے بھی یا کوئی مفروضہ ہے، یہ سب انشاءاللہ مفتی خبیب صاحب اور سفیان صاحب جو ہے اس کا جواب دیں گے۔ تو یہ ہیں چند گزارشات جو ادارے کے تحفظ کے پیش نظر میں نے اہل خیر حضرات اور معاونین جامع الطیبات اور تمام مدارس کا جو تعاون کرتے ہیں ان کی خدمت کے لیے جو میں نے پیش کی ہے، اور میں پھر ان سبھی حضرات سے اگر واقعتاً وہ مخلص ہیں تو وہ ان کو دعوت دیتا ہوں، ادارے کے دروازے 24 گھنٹے آپ کے لیے کھلے ہیں، تشریف لائیے، دیکھیے، معائنہ کیجئے، اور ایک ایک بات کا میں نے آپ کے سامنے جواب دیا ہے۔ آپ دیکھیے جو میں نے جواب دیا ہے اس کی دلیل میرے پاس ہے یا نہیں ہے۔ یہ سارے ادھر دکھانا بھائی کیمرہ، یہ سارے رجسٹر فیس کے رکھے ہوئے ہیں، ہر بچی کا نام، اس کا پورا پتہ، اس کے والد کا نام، اس کا کانٹیکٹ نمبر دکھاؤ، یہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، اس میں سب لکھا ہوا ہے، کون بچی کتنے پیسے دیتی ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ یہ شاہین گروپ کا ہے،
کون بچی کتنے پیسے دیتی ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، کیا اس کے والد ہیں، اس کے والد کیا کام کرتے ہیں، مدرسہ کس بچی کو کتنی مدد کرتا ہے، یہ سارے رجسٹر آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ آئیے، انہیں دیکھیے، انہیں چیک کریے میری باتوں میں، اور ان میں اگر کوئی فرق لگتا ہو سزا آپ کی ہے، بھگتنے والا میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں۔ اور اگر خدا کے واسطے آپ کا مقصد صرف اور صرف فتنہ اور فساد پیدا ہی کرنا ہے، تو اللہ ہی کی طرف سے آپ کے لیے ہدایت نہیں ہے، تو میں بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں، پھر میں مانتا ہوں کہ مجھ سے کام کرتے کرتے غلطی ہوئی ہوگی، لغزش ہوئی ہوگی، کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی، 2-4 بچیوں کو میں نے امداد نہیں دی ہوگی، 2-4 بچیوں کو میں نے واپس کر دیا ہوگا، یا کسی بچی کی بنیادی غلطی پر اس کا نام کاٹ دیا ہوگا، تو میں بھی انسان ہوں۔ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، فرشتوں سے نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن انسانی غلطیوں کے تدارک کا جو راستہ اس بنت آدم حوا نے ایسے پاک صورت اور اتنے بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے مفتی شہر آگرہ مفتی خبیب رومی صاحب کی سرپرستی میں انجام دیا ہے، وہ شریعت کا راستہ نہیں ہے، وہ سنت کا راستہ نہیں ہے، وہ اصلاح کا راستہ نہیں ہے، وہ سارا کا سارا فساد کا، تخریب کاری کا اور چلتے ہوئے دین کے کام کو نقصان پہنچانے کا راستہ ہے۔ وہ راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا۔ میں سب سے پہلے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں اپنی غلطیوں پر، اور پھر ان اہل خیر حضرات اور ان معاونین سے کہ جن کی اس تحریر کے سامنے آنے کے بعد جن کو دکھ پہنچائے، ان سے معذرت چاہتا ہوں، اور پھر اعلان عام کرنا چاہتا ہوں۔ جامع طیبہ سہارنپور ایک سستی اور رعایتی فیس کے ساتھ دین و دنیا کی دونوں تعلیم کا ادارہ ہے۔ یہ مستحقین کے لیے فری ہے، اور غیر مستحقین کے لیے جو زکوٰۃ کے، صدقات کے، خیرات کے جو حضرات مستحق نہیں ہیں، جن کی بچیاں مستحق نہیں ہیں، ان کے لیے یہ ادارہ فری نہیں ہے، سستی اور رعایتی فیس کے ساتھ یہ چل رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ آپ کو آڈٹ رپورٹ دکھا دی، جتنے سال کی چاہیں، 200 سال کی چاہیں، 200 سال کی رپورٹ آپ کو ہم دکھا دیں گے۔ سال گزشتہ اس کا حساب جو ہے یہ 78 لاکھ روپے کا ہے، چندہ 25 لاکھ روپے کا ہے، فیس جو ہے یہ ٹوٹل 78 لاکھ روپے کی بیلنس شیٹ ہے، فیس 25 لاکھ روپے ہے، اور تقریباً 53 لاکھ روپے کا چندہ ہے۔ ہمارے سی اے اور خزانچی حافظ مظفر علی صاحب شربتیہ پیر پر رہتے ہیں، وہ ہمارے خزانچی سی اے ہیں پچھلے 20 سالوں سے، جس کا اصلاح کے لیے جس کا جی چاہے سارا جائزہ معائنہ لے سکتا ہے، اور جسے فتنہ و فساد پیدا کرنا ہے اس کے سامنے ہم اللہ کو رکھتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، فتنہ فساد پیدا کرنے والے کے سامنے اللہ کو رکھتے ہیں۔ اللہ جانے اور وہ جانے، اللہ جانے اور وہ جانے، اور انشاءاللہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ضرور بضرور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آپ حضرات 1-2 دن کا انتظار کریں، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیوں کو معاف کر کے ہماری اصلاح فرما دے، ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ساتھیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے جامعۃ الطیبات اور تمام اداروں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ والسلام۔ محمد یعقوب بلند شہری، جامعۃ الطیبات سہارنپور۔